بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم. آئی ایم لیکچرر اسلامک اسٹڈی فرسٹ ایئر. طالبات، ہمارے آج کے لیکچر میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 اور 205 ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں گے، تفسیر اور لاسٹ میں اسائنمنٹ. عزیز طالبات، اب جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کی درسی کتاب کا پیج نمبر 46 ہے. یہ آیت سورہ بقرہ سے لی گئی اور اس کا نمبر 178 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. عزیز طالبات، اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. مومنو، تم کو مقتولوں کے بدلے میں قصاص یعنی برابری کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی و مہربانی ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے. عزیز طالبات، اب اس کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہی ہوں یہ بھی سورہ بقرہ سے لی گئی اور یہ آیت نمبر 205 ہے. یہ آپ کی درسی کتاب کا پیج نمبر 47 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور جب پیٹھ پھیر کر چلتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا. بعد اب میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر گزارا نہ کرتے بلکہ قاتل کے قبیلے کو 10 یا 20 آدمی قتل کرنا اپنا حق سمجھتے. اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کر دیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا. اس ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں تک عمل ہوتا رہا اور عرب اپنی نسلی غرور اور قبائلی برتری کی تسکین بے گناہوں کا خون بہا بہا کر کرتے رہتے. قرآن کریم نے اس دستور کو ایک دم ختم کر دیا اور حکم دیا کہ مقتول کا قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. اب میں آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 205 کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ منافق اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ کر الٹی باتیں شروع کر دیتا ہے. یہ آیت اخنس بن شریکی ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ایک منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رجی کے مقام پر شہید کیا تھا.
اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا کہ منافق سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو ہر بات میں جھوٹ بولے، سیکنڈ جب وہ وعدہ کرے تو اپنے وعدے کے خلاف ہو جائے، تھرڈ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح اس کے افعال بھی بدترین ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو کچھ یوں بھی بیان کیا۔ حضرت نوف بقالی جو تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن ان کے دل بہت کڑوے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے بکریوں جیسی کھالیں پہن لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل خونخوار بھیڑیوں جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ان کی یہ جرأت ہے کہ وہ میرے ساتھ دھوکے بازیاں کریں؟ تو مجھے اپنی ذات کی قسم میں اس پر ایسا عذاب بھیجوں گا کہ طاقتور اور بہادر لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ سعی سے مراد قصد یا ارادہ ہے، یعنی ان منافقوں کا یہ ارادہ تھا کہ وہ زمین میں مسلسل فساد پھیلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ رب تعالیٰ کی ذات دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، جس سے کھیتیوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مسلسل بانی فساد ہوں سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ ان بد کرداریوں کو جب واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے باوجود جوش میں گناہوں پر اور آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کافروں پر ہمارا فرمان جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کافی ہے، یعنی سزا میں وہ بدترین اور اوڑھنا بچھوڑنا ان کو ملنے والا ہے اور جس میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ عزیز طالبات، امید ہے ہمارا آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس لیکچر کے حوالے سے کچھ اسائنمنٹ حل کرنے کی گزارش ہے۔ سوال نمبر 1، معاشرتی مسائل کا حل قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، منافقین کا انجام روز قیامت کیسا ہوگا، وضاحت دیں۔